فضائل رمضان نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا ساری ہی خیر سے محروم رہ گیا، اور اس کی بلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہی ہے۔ معزز سامعین کرام، فائدے میں لکھا ہے حقیقتاً اس کی محرومی میں کیا تعامل ہے جو اس قدر بڑی نعمت کو ہاتھ سے کھو دے۔ ریلوے ملازم چند کوڑیوں کی خاطر رات بھر جاگتے ہیں، اگر 80 برس کی عبادت کی خاطر کوئی ایک مہینہ تک رات میں جاگ لے تو کیا دقت ہے؟ اصل یہ ہے کہ دل میں تڑپ ہی نہیں، اور اگر ذرا سا چسکا پڑ جائے تو پھر ایک رات کیا سینکڑوں راتیں جاگی جا سکتی ہے۔ الفت میں برابر ہے وفا ہو کہ جفا ہو، الفت میں برابر ہے وفا ہو کہ جفا ہو، ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو۔ آخر کوئی بات تو تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود ساری بشارتوں اور وعدوں کی جن کا آپ کو یقین تھا پھر اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے کہ پاؤں ورم کر جاتے تھے۔ انہی کے نام لیوا اور امتی آخر ہم بھی کہلاتے ہیں۔ ہاں، جن لوگوں نے ان امور کی قدر کی وہ سب کچھ کر گئے اور نمونہ بن کر امت کو دکھلا گئے۔ کہنے والوں کو یہ موقع بھی نہیں رہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حرص کون کر سکتا ہے اور کس سے ہو سکتی ہے۔ دل میں سمجھانے کی بات ہے کہ چاہنے والے کے لیے دودھ کی نہر پہاڑ سے کودنی بھی مشکل نہیں ہوتی، مگر یہ بات کسی کی جوتیاں سیدھی کے بغیر مشکل سے حاصل ہوتی ہے۔ تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ آخر کیا بات تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز کے بعد گھر میں تشریف لے جاتے اور صبح تک نماز میں گزار دیتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن بھر روزہ رکھتے اور رات بھر نماز میں گزار دیتے، صرف رات کے اول حصے میں تھوڑا سا سوتے تھے۔ رات کی ایک ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے۔ شرح احیاء میں ابو طالب رحمۃ اللہ علیہ مکی سے نقل کیا ہے کہ 40 تابعین سے بطریق تواتر یہ بات ثابت ہے کہ وہ عشاء کے وضو سے نماز صبح پڑھتے تھے۔ حضرت شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو لیٹتے اور تمام رات کروٹیں بدل کر صبح کر دیتے اور کہتے یا اللہ آگ کے ڈر نے میری نیند اڑا دی۔ اسود بن یزید رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں مغرب عشاء کے درمیان تھوڑی دیر سوتے، اور بس سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق منقول ہے کہ 50 برس تک عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی۔ صلہ بن اشیم رحمۃ اللہ علیہ رات بھر نماز پڑھتے اور صبح کو یہ دعا کرتے کہ یا اللہ میں اس قابل تو نہیں ہوں کہ جنت مانگوں، صرف اتنی درخواست ہے کہ آگ سے بچا دیجیے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ تمام رمضان تو ہر 3 رات میں ایک قرآن ختم فرماتے، مگر 10 اخیرہ میں ہر رات میں ایک قرآن شریف ختم کرتے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا 40 سال تک عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھنا اتنا مشہور معروف ہے کہ اس سے انکار تاریخ کے اعتماد کو ہٹاتا ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو یہ قوت کس طرح حاصل ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے ناموں کے طفیل ایک مخصوص طریق پر دعا کی تھی، صرف دوپہر کو
تھوڑی دیر سوتے اور فرماتے کہ حدیث میں قیلولہ کا ارشاد ہے، گویا دوپہر کو سونے میں بھی اتباع سنت کا ارادہ ہوتا۔ قرآن شریف پڑھتے ہوئے اتنا روتے کہ پڑوسیوں کو ترس آنے لگتا تھا۔ ایک مرتبہ ساری رات اس آیات کو پڑھتے اور روتے گزار دی، بل الساعۃ موعدہم الآخر۔ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ بن ادہم رمضان مبارک میں نہ تو دن کو سوتے نہ رات کو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رمضان مبارک میں دن رات کی نمازوں میں 60 قرآن شریف ختم کرتے، اور ان کے علاوہ سینکڑوں کے واقعات آئے جنہوں نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون پر عمل کر کے بتلایا کہ کرنے والے کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ یہ سلف کے واقعات ہے، اب بھی کرنے والے موجود ہے۔ اس درجہ کا مجاہدہ نہ صحیح مگر اپنے زمانے کے موافق، اپنی طاقت و قدرت کے موافق نمونہ سلف اب بھی موجود ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اقتداء کرنے والے اس دور فساد میں بھی موجود ہے۔ نہ راحت و آرام انہما کی عبادت سے مانع ہوتا ہے، نہ دنیاوی مشاغل سے دیر راہ ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے، اے ابن آدم تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا اور تیرے فقر کو بند کر دوں گا، ورنہ تیرے سینہ کو مشاغل سے بھر دوں گا اور فقر زائل نہیں ہوگا۔ روزمرہ کے مشاہدات اس سے سچے ارشاد کے شاہد عدل ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔